بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں وہ عظیم خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہات المومنین مومنوں کی مائیں کا لقب عطا فرمایا۔ ان کی زندگی رہتی دنیا تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کل 11 خواتین آئیں جن کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ آپ نے اسلام کی خاطر اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پہلی محسنہ تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کے ایک معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ اپنی پاکیزہ سیرت کی وجہ سے مکہ میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت تھیں۔ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور سچائی کے چرچے سنے تو اپنا تجارتی مال دے کر انہیں شام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ نے خود نکاح کی پیشکش کی۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 40 سال جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ نے 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب تک آپ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے لرزتے ہوئے گھر تشریف لائے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی ہستی تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تاریخی الفاظ تھے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حق کی مدد کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں لیکن اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنا سارا مال دین کی اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑھاپے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 سال تک قید اور بھوک کی سختیاں برداشت کی۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ ختیجہ کو اللہ کا سلام کہیے، انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دیجیے جو موتیوں کا بنا ہے اور جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، ختیجہ تب مجھ پہ ایمان لائیں جب سب نے انکار کیا، تب میری مدد کی جب میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ آپ بہت صحیح اور بلند اخلاق کی مالک تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت کا ایک بڑا علمی حصہ احادیث آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ آپ بہت ذہین اور عالمہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت کی عظیم معلمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صدیقہ اور حمیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں آپ واحد کنواری خاتون تھیں جنہوں نے بچپن ہی سے نبوت کے سائے میں تربیت پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار اسلام کے بڑے فقہ اور عالمہ خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2210 احادیث روایت کی جو امت کے لیے بہت بڑا علم کا خزانہ ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام پیچیدہ مسائل کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف حدیث ہی نہیں بلکہ تاریخ، عربی ادب اور طب میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا جھجک فرمایا، عائشہ سے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات آپ ہی کے حجرے میں گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی اسی حجرے میں بنی جو آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ عبادت گزار اور علم والی خاتون تھیں۔ قرآن مجید کا پہلا مستند نسخہ ایک عرصے تک آپ ہی کی حفاظت میں رہا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غریبوں کی بہت مدد کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ام المساکین، مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا۔ نکاح کے کچھ ہی ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بہت ہی سمجھدار اور صاحب الرائے خاتون تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے مشورے نے مسلمانوں کی بڑی پریشانی حل فرمائی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ آپ اپنے ہاتھ سے کام کر کے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے مشہور تھیں۔ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے نکاح کی برکت سے بنو مستلق کے سینکڑوں قیدی آزاد ہوئے اور پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ نے اسلام کے لیے بہت تکالیف برداشت کیں اور ہجرت حبشہ بھی فرمائی۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ بہت بردبار اور صابر خاتون تھی۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ تھیں۔ آپ بہت تقویٰ والی اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی تھیں۔ ان تمام ماؤں نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ بعض اوقات گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر ان کی زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی۔ خواتین کے مخصوص مسائل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں علم انہی پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے امت تک پہنچا۔ انہوں نے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور دین کی تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالا۔